بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو. وعلیکم السلام. آج ہم ڈاکٹر ستیہ پال آنند صاحب کے گھر پہ ہیں اور ان سے ان کی زندگی کے سفر میں اس ماہ سال میں جو ان پہ بیتی، جو ان کے ساتھ ان کے ادبی سفر میں گزرا، اس پہ بات چیت کریں گے. ویلکم ٹو دا پروگرام ڈاکٹر صاحب. میرے لیے بہت خوشی کا مقام ہے کہ میں آپ کے سامنے موجود ہوں اور کچھ باتیں شاید کارآمد ہو سکیں. آپ سوال پوچھیے، میں جواب دینے کے لیے حاضر ہوں. ڈاکٹر صاحب، پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کب اور کیسے آپ کو یہ احساس ہوا کہ آپ کے اندر ایک ادب کا جو ہے وہ شعور بیدار ہوا اور آپ کو محسوس ہوا کہ آپ ایک لکھنے اور اچھے ادیب بن سکتے ہیں؟ یوں ہے بھائی جان کہ شعر کہنا ایک بات ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ آپ شعر کہہ رہے ہیں اس میں کیا کہہ رہے ہیں یہ ایک اور بات ہے. غزلوں کے اشعار تو ہم سب بہت لڑکپن سے ہی موضوع کرنا شروع کر دیتے ہیں اور شاید میں نے بھی ایسا کیا، لیکن یہ احساس کہ مجھے جو کرنا چاہیے وہ میں نہیں کر رہا، میں تو اسی پٹڑی پر چل رہا ہوں جس پر پہلے مجھ سے ہزارہا دوسرے شاعر گزرے ہیں. یہ احساس مجھے لگ بھگ تب ہوا جب میں ایم اے انگلش کر رہا تھا انڈیا میں. پاکستان سے میں اس عمر میں یہاں آ گیا تھا جو عمر میٹرک پاس کرنے کے بعد کالج جانے کی ہوتی ہے، یعنی 1947 میں. لیکن 50 کی دہائی میں جب کالج میں داخل ہوا اور ایم اے انگلش کر رہا تھا تو مجھے احساس ہوا کہ اردو کی ساری شاعری جو ہے وہ ایک ہی زمرے میں رکھی جا سکتی ہے جسے ہم خود ترحمی کہتے ہیں، اور اس سیلف پٹی میں سارے اشعار کسی نہ کسی طریقے سے فٹ آ جاتے ہیں. مجھے یہ بھی محسوس ہوا کہ جو اصلی اچھی کلاسیکی شاعری تھی میر اور غالب کے زمانے کی، وہ آہستہ آہستہ گھس پٹ کر روایتی شاعری بن چکی ہے. تو ہم نے یہ سوچا کہ کیسے کیا جائے کہ کچھ ڈی کنسٹرکشن ہم ٹاپکس پر لگائیں، یعنی ایسے ٹاپک لیں، ایسے سبجیکٹ لیں، ایسے موضوع لیں اور ان موضوعات کے زیر ایسے مضامین کا انتخاب کریں جو پرانی قدروں کو کاٹیں بھی اور نئی قدریں ساتھ ساتھ لائیں بھی. یعنی یہ نہیں کہ صرف کھنڈروں کو مسمار کریں، نئی عمارت تعمیر کریں. تو ہم نے کہا چلیے ایسے کرتے ہیں کہ ایسے موضوعات دیتے ہیں. ایک موضوع جو اردو شاعری کا خاص ہے وہ معشوق کی بے وفائی ہے. اسے اس حد تک آگے بڑھایا گیا ہے جیسے معشوق نہ ہو کوئی قصاب ہو جو ہمیشہ آپ کے دل و جگر کے ٹکڑے کرتا رہتا ہے. اس کی آنکھوں کی پتلیاں جو ہیں، مشگاں جو ہیں، وہ نہ صرف تیروں کی طرح چبھتی ہیں لیکن بلکہ وہ شاید ہاتھ میں نمکدان بھی رکھتا ہے آپ کے زخموں پر نمک چھڑنے کے لیے. ہم نے سوچا کہ غلط ہے. کہیں شاعری میں یہ بھی ممکن ہے کہ عاشق معشوق نہیں، عاشق ہی قصوروار ہو. تو ہم نے ایک معمولی سی آسان زبان میں چھوٹی سی نظم لکھی اور اس میں امیجری بھی ایسی کی جو دائیں بائیں ہمارے آس پاس کے اسٹوڈنٹ سمجھ سکتے تھے. مجھے یاد ہے کہ سالانہ مشاعرہ تھا اور اس میں بلوایا گیا تھا اچھے اچھے لوگوں کو، اور میں چونکہ سیکرٹری تھا اپنی بزم ادب کا گورنمنٹ کالج لدھیانہ میں، تو میں نے یہ نظم پڑھی اور عجیب اتفاق ہے کہ بڑے بڑے جید شعراء نے بھی محسوس کیا کہ یہ عجیب طرح کی نظم ہے لیکن یہ بہت اچھی. نظم کا عنوان تھا اریزر، انگریزی لفظ. اریزر اس ربڑ کو کہتے ہیں جو ربڑ پینسل کے پیچھے چپکا ہوا ہوتا ہے، اس سے ہم مٹا سکتے لکھے ہوئے کو. تو نظم یوں شروع ہوتی تھی، اس کو پتہ نہیں تھا. اب یہ لفظ اس جو ہے اور تم اردو شاعری میں ہمیشہ معشوق کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کو پتہ نہیں تھا پینسل کے پیچھے ایک ربڑ لگا ہے. اس کو پتہ نہیں تھا ربڑ مٹا سکتا ہے. نام، پتے، تاریخیں، جگہیں، سب رشتے، سمبند، تعلق. اس کو پتہ نہیں تھا یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ نہیں جس پینسل سے اس کا نام کبھی لکھ کر سوچا تھا اب یہ میرے نام سے مل کر
حرف مکرر بن جائے گا. اس پینسل کے پیچھے چپکے چھوٹے ربڑ کی ایک جنبش سے نام، پتے، تاریخیں، جگہیں، سب رشتے، سنبندھ، تعلق مٹ جائیں گے. کوڑا کاغذ جیسا اس کے ملنے سے پہلے تھا ویسا رہ جائے گا. اس کو پتہ نہیں تھا کتنی بھولی تھی وہ. اب یہی آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ اس میں عاشق میں بنفس نفیس راکم الحروف کی شکل میں سامنے آیا ہے. اپنی خود بیتی بیان کر رہا ہے کہ قصور میرا تھا، وہ تو بہت بھولی تھی. اب آئے ایک اور چھوٹی سی نظم پر، مجھے شاید پوری یاد نہیں رہو لیکن آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے کیا لکھا ہے. یہ بھی نظم اس موضوع پر تھی جس موضوع پر بسیار بار شعراء نے گل افشانیاں کی ہیں. غالب کا شعر ہے کہ کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی. اب یہاں لفظ موسیٰ نہیں ہے، کہیں بیان نہیں کیا گیا، لیکن خیال بالکل اسی طرف جاتا ہے کہ کوہ طور پر تو حضرت موسیٰ نے یہ درخواست کی تھی اللہ سے کہ مجھے اپنا جلوہ دکھا. ہم نے کہا کہ اس میں کوہ طور کی اونچائی ہے، اس میں موسیٰ کا وہ رتبہ ہے جو نبیوں کے پاس ہوتا ہے. اس میں نبی خود چل کر جیسے خیرات دینے کے لیے، اس جلوے کی خیرات دینے کے لیے اس اونچائی پر جاتا ہے. ان کو ذرا الٹ پھیر میں لائیں، کوشش کریں کہ یہ ہو جائے کہ اس میں خدا خود چل کر آئے، درخواست کنندہ کے گھر میں. اونچائی نہ ہو، گہرائی ہو، اس کا چھوٹا سا حجرہ ہو اور خدا خود چل کر آئے. تو ہم نے نظم لکھی کہ میں جاگا بہت دیر تک، میں بھول گیا ہوں لیکن چلیے کچھ ایسی تھی کہ سوال و جوابوں کا ایک سلسلہ سا. میں معافی چاہتا ہوں، یہ کاٹتے ہیں، لیکن نظم یہ تھی کہ میں پچھلی رات بہت دیر تک جاگتا رہا اور ایسے لگتا تھا کہ کوئی میرے ساتھ کمرے میں موجود ہے اور میں باقاعدگی کے ساتھ اس کے ساتھ بحث و مباحثہ میں مصروف ہوں. میں سوال پوچھ رہا ہوں، وہ جواب دے رہا ہے، وہ سوال پوچھ رہا ہے، میں جواب دے رہا ہوں. تو صبح ہونے تک، نوید سحر کے آنے تک یہ سلسلہ جاری رہا. تو آخر میں ختم ہوتا تھا کہ خدا جانے کیسے چلی آئی تھی میرے کمرے کی تاریک گہرائیوں میں چمکتی ہوئی طور کی اونچی چوٹی. خدا جانے کیسے. تو ایسے محسوس ہوا کہ میں نے اس کو ڈی کنسٹرکٹ کر دیا ہے، الٹ پھیر میں آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. اب یہ ضروری ہے کہ ایک اور چھوٹی سی نظم آپ کے سامنے پیش کی جائے جس سے آپ کو اندازہ ہو کہ مجھے یہ کیسے احساس ہوا کہ شاعری میں ہم ایک ہی دھرے پر چل رہے ہیں اور ہمارے دائیں بائیں بکھری ہوئی سچائیاں جو ہیں وہ ہم سامنے نہیں لا رہے. ہمارے ہاں بے گھری کا، صحرا نوردی کا، گھر سے غریب الوطنی کا ایک ایسا کانسیپٹ ہے، ایک ایسا تصور ہے جسے ہم نے پسند بھی کیا ہے، چاہا بھی ہے اور اچھا بھی سمجھا ہے. لیکن صرف شاعری میں اس کو بیان کرنے کے لیے ویسے شاید نہیں. ویسے تو شاید صوفے پر ٹانگیں پھیلا کر بیٹھا ہوگا جیسے میں اب بیٹھا ہوا ہوں، لیکن وہ بات کرے گا صحرا نوردی کی اور بات کرے گا مجنون اور لیلا اور فرہاد کی جو گھر سے بے گھر ہو گئے. ہم نے سوچا کہ ہم بھی کریں، کہ محسوس کریں کہ ستیہ پال آنند دو نہیں ہیں، ایک نہیں ہے، دو ہیں. ایک تو وہ ہے جو صوفے پر پاؤں پھیلا کر بیٹھا ہے، اس کے گھر میں گاڑی بھی ہے
وہ دنیا بھر کی نعمتوں سے مالا مال ہے، اور ایک اس کا وہ سیلف بھی ہے، ایک اس کی وہ ذات بھی ہے جو ذات اب میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ عنوان ہے بے گھری۔ کبھی کبھی میری یاد کے کیمرے کے لینزوں پہ جانا پہچانا دیکھا بھالا ہوا ویکتی، ہندی میں ویکتی شخص کو کہتے ہیں، کبھی کبھی میری یاد کے کیمرے کے لینزوں پہ جانا پہچانا دیکھا بھالا ہوا ویکتی، وہ جڑواں بھائی جسے کبھی میں نے کاٹ کر خود سے دور پھینکا تھا، لوٹ آتا ہے ایک گھڑی بھر کے واسطے ہی۔ بجھی ہوئی سگریٹوں کے ٹکڑے پھٹی ہوئی جیب سے نکلنے کو جھانکتے ہیں، کٹی پھٹی میلی جینز گھٹنوں سے گھس چکی ہے۔ کبھی سنیکر بھی تازہ دم تھے، مگر بہت سال موسموں سے جگڑ جگڑ کر زمین پہ سردی سے یخ ہوئی برف سے الجھ کر یہ ادھڑے ادھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ پاؤں کھدروں سے جھانکتے ہیں۔ اس کے چہرے کا تصور ہے، بڑھی ہوئی شیب چھدرے بالوں کی ایک کھیتی، سفید لگنے کی دھن میں کچھ کچھ سفل ہوئی ہے۔ سفل کامیاب کو کہتے ہیں۔ نہ آگے جانے کی کوئی خواہش، نہ پیچھے مڑنے کی کوئی اچھا۔ اگر کوئی شخص ہے، اگر کوئی شوق ہے تو چلنے کا، چلتے رہنے کا۔ رکنا، چلنا تو ایک زنجیر ہے، یہ سچائی اس کو بھولی نہیں ہے اب تک۔ وہ کب کہاں کس جگہ رکے گا وہ خود نہیں جانتا، کہ کس پارک میں کسی خالی بینچ پر رات کاٹ لے گا۔ یہی ہے اصلی مکان یا گھر جو ہر نئی صبح وہ بدلتا رہا ہے برسوں سے، یعنی جب سے وہ مجھ سے بچھڑا تھا میرا جڑواں۔ اب یہ ختم ہو گیا۔ یہ دیکھا بھالا ہوا ویکتی، یہ میرا جڑواں، کبھی گھڑی بھر کو مجھ سے مل کر یہ پوچھتا ہے، تمہارے بندھن، یہ گھر، یہ بیوی، یہ کار، بچے، بتاؤ کیا بے گھری نہیں ہے؟ تو میرے دوست، یہ تھی شروعات اس تسلسل کی جو پچھلے 60-70 برسوں سے چلتا رہا ہے، اور میں اس پر آگے بڑھتا رہا ہوں کہ اردو میں ایک اس طرح کی لہر بھی آئے جو نہ صرف آج کے لیے بلکہ آنے والے کل، پرسوں اور اس کے بعد کے زمانے کے لیے بھی اچھی سمجھی جائے۔ یہ نہیں کہ ہم صرف روایتی غزلیں ہی لکھتے جائیں۔ یہ آپ کے پہلے سوال کا جواب تھا۔